السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ. خبر تو آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ پی آئی اے کی ایئر بس A320 کریش کر گئی ہے کراچی میں، اور اس میں 91 پیسنجر تھے اور 7 عملے کے افراد شامل ہیں. یہ بدقسمت جہاز جو لینڈنگ کر رہا تھا، ایمرجنسی لینڈنگ کر رہا تھا، وہاں تک تو مرحلہ نہ پہنچ سکا. اس سے پہلے ہی بے قابو ہو کر یہ گارڈن ٹاؤن کراچی میں جو ایئرپورٹ کے نزدیک ایک پوش علاقہ ہے وہاں پہ گر پڑا، جس سے جہاز کا تو جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا. اس آبادی میں 4-5 گھر، بلکہ زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے، مکمل تباہ ہو گئے ہیں. اس کے مکین یا تو بیچارے اس حادثے سے شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہیں. کئی گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی دکھائی جا رہی ہے. اطلاعات کے مطابق ناظرین 2:37 پہ جہاز کے پائلٹ کا آخری رابطہ ایئر کنٹرول ٹاور سے ہوا. اس کی آخری ورڈنگ یہ تھی کہ میرا لینڈنگ گیئر کام نہیں کر رہا. پھر اس نے کہا میرا انجن فیل ہو چکا ہے. پھر اس نے کہا کہ اس نے میڈے کا جو میسیج ہے وہ دیا، اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میں بیلی لینڈنگ کروں گا. بیلی لینڈنگ ناظرین یہ ہوتی ہے جو انجن کے بغیر کی جاتی ہے، اور بہت ماہر پائلٹ ہی جو ہوتے ہیں نا اس کے کرتے ہیں، جس پر اس کو ATC نے یہ کہا کہ ہاں 2 رن وے جو ہیں خالی ہیں، آپ کریں لینڈنگ، ہم منتظر ہیں. اور وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا وہاں پہ ایمرجنسی ہے تمہارے لیفٹ ہینڈ پہ، تو اس دوران رابطہ کٹ جاتا ہے. ناظرین کرام، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 13 لاشیں جہاز سے برآمد ہو چکی ہیں، اور جو زخمی 7 یا 8 پہنچائے گئے ہیں وہاں پہ، ان میں 2 وہ زخمی ہیں جو جہاز کے مسافر تھے. اگر آپ جہاز کی تباہ ہونے والی تصویر دیکھیں، جس طرح وہ پرزے ہو کے بکھرا ہے، تو اس کے بعد 2 زخمیوں کا ہی وہاں پہنچ جانا، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہی ہے، اللہ نے کیا ان کی جان بچانے کے لیے. بلکہ ان میں ایک بہت بڑے پرومیننٹ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر محمود بھی ہیں، جو مطلب زیادہ زخمی بھی نہیں ہوئے. ناظرین کرام، حادثہ ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں ہوتے ہی ہیں. اصل دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ حادثہ جو ہماری غلطی سے ہو جائے. یعنی آپ اندازہ کریں، جو اس وقت ٹکٹ چل رہے ہیں، جو گفتگو وہ کر رہے ہیں ماہرین سے، وہ بتا رہے ہیں کہ لاہور سے ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی طیارے کے انجن میں خرابی ہوئی تھی. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ بات ہوگی تو کیا قیامت آ گئی تھی اگر وہ اپنے مسافروں کو نہ لے کر آتے، جہاز کو ایمرجنسی طور پہ وہاں روک دیتے، لاہور میں روک دیتے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آپ کو چاہے جرم آپ تو دیتے نہیں نا، پی آئی اے تو کچھ بھی نہیں کرتی. دنیا میں تو لوگ اس پہ بڑی اتنے یعنی مسافروں کو معاوضہ دیتے ہیں کہ وہ بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں ایئر لائنیں، لیکن وہ سیفٹی اور سیکورٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. یہ اللہ کے فضل سے ہمارا ہی ہے یہ معاملہ کہ یہاں ہم جو ہیں وہ اللہ کے آسرے میں چل پڑتے ہیں. بس پتہ نہیں کیا ایسی مصیبت آئی ہوئی تھی. اچھا، ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لینڈنگ گیئر جو ہے نا، اس کا نہ کھلنے کا انجن کی خرابی سے کوئی تعلق نہیں. اور باقی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے بات، لینڈنگ گیئر ایک اور فنکشن ہے، انجن ایک اور فنکشن ہے. اور پائلٹ یہ کہہ رہا ہے، پہلے وہ کہہ رہا ہے میرا لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہا، اس نے پہلے بتایا ATC کو. جو ہم نے سنا اس میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا انجن ہی فیل ہو چکا اور میں بیلی لینڈنگ کر رہا ہوں. خیر، کہتے ہیں ناظرین، وہ نریجو صاحب جو پالپا کے صدر ہیں، پائلٹ ہیں، جو وہ بتا رہے تھے کہ جی اس جہاز سے متعلق جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس نے انتظامیہ کو متعدد درخواستیں دی تھیں،
ان میں انہوں نے بتایا تھا کہ حضور اس کی چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں، یہ کریں، لیکن ہمارے پاس دبڑو گھسڑو چلائی جاؤ، کام جیسے چل رہا ہے نا، بس رگڑا لگائی جاؤ، وہ پھر وہ جو بندے اندر بیٹھے ان کی جانوں کی اہمیت کیا ہے، اس پائلٹ کی جان کی اہمیت کیا ہے، اس ایئر ہوسٹس کی جان کی اہمیت کیا ہے؟ اصل تو معاملہ یہ ہے نا کہ پیسے آنے چاہیے، بس جیسے مرضی آئیں۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلیک باکس ہے اس کے کچھ حصے مل گئے ہیں اور یہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ بھی ایک سرکاری بورڈ ہوگا، ظاہر ہے وہ ایسی رپورٹ بنائیں گے جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے یوں بھی۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی جو ہمارے ہتھیارے بدقسمتی سے کچھ پاکستان کی فضا میں تباہ ہوئے ہیں، رپورٹیں تو ان کی بھی بنی ہوئی ہیں، گو کہ ان میں بھی مطلب سال ہی لگ جاتے ہیں۔ آپ حادثہ ہو جانا، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حادثہ ہو ہی جاتا ہے، بے پناہ احتیاط کے باوجود ہو جاتا ہے، تقدیر مبرم تو نہیں نہ مڑتی جناب۔ لیکن یار اصل امتحان ہوتا ہے حادثہ ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ آپ یقین فرمائیں، جس طرح جو تماش بینی کا ذوق شوق ہمارے پاکستانیوں میں ہے، اللہ توبہ تو روئے زمین کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، وہاں پہ وہ کوئی رسپانس فورس بیٹھی ہوئی ہے، فوج کی رینجر گئے ہوئے ہیں، وہ فورسز جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں، پولیس گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ سارے پاکستان کی وہاں کھڑی ہوئی ہے، وہی 2-3 ہزار سے زیادہ تو بیچارے یہی بن جائیں گے۔ مقامی مکینوں کے جن کے گھروں پہ یہ جہاز گرا ہے، جن پہ قیامت ٹوٹی ہے، یار ان کا معاملہ تو ان کے ساتھ، یہ جو وہاں 8-10 ہزار تماش بین کٹھے ہوئے ہیں، یہ کس چکر میں ہوئے ہیں؟ وہ تو راستے نہیں مل رہا ان کو اندر جانے کے لیے، اور اب میڈیا کی تو سیدھی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں تو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ وہ یار تم نے کیا کرنا ہے اجازت لے کے؟ مرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا ہے، ان کے منہ میں مائک لگا کے آوازیں سنانی ہے، ریٹنگ بڑھانی ہے اپنی، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ ناظرین کرام، بہت دکھ کی بات ہے، میں نے تو ابھی تک جو خبریں آپ کو سنائی ہیں یہ تو وہ ہیں جو یہ اینکر جو گفتگو کرتے ہیں ماہرین سے، تو وہ جواب میں جو بات کہتے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو عینی شہاد مسافر کا بیان سناتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جہاز جو ہے نا وہ آ رہا ہے سامنے سے، اور جہاز میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ اس کا بیان ہے، جہاز میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ ایک دم نیچے مطلب گیا اور ہمارے علاقے پہ آن گرا۔ لمحوں کی بات اس نے بتائی ہے یہ، اور اس نے یہ سارا سین کیپچر بھی، اس نے کہا میں نے اپنے موبائل پہ یہ سین کیپچر بھی کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اگر جہاز کا لینڈنگ گیئر خراب ہو تو اس میں آگ نہیں لگتی، یہ مجھے نہیں پتا کہ اگر انجن خراب ہو تو آگ لگتی ہے۔ اگر آگ تو تب لگتی ہے اگر جہاز میں کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، کوئی خدا نہ خواستہ تخریب کاری ہو جائے۔ میں امکانات کی بات کر رہا ہوں، امکانات ہی آگے راستہ دکھاتے ہیں نئی تحقیق کا۔ تحقیق جو ہوتی ہے، جو ایمانداری سے اور پورے پروفیشنلزم کے ساتھ کی جائے، وہ حادثے کا اسباب بتاتی ہے۔ حادثے کے اسباب اگر ہمیں صحیح معلوم ہو جائیں تو ہم اس مستقبل میں ان سے اپنی غلطیوں پہ کوئی نظر ثانی کر کے مستقبل میں ایسے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک سیدھا فارمولہ، دنیا میں جب بھی ہوائی حادثے ہوتے ہیں ان کا پورا فرنزک آڈٹ کیا جاتا ہے، ان کی تحقیقات کی جاتی ہے، ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، لاہور سے اڑنے سے کراچی میں پھٹنے تک کا ایک لمحہ، کہ اس لمحے میں کیا تھا، 5 سیکنڈ کی کیا، اگلے 20 سیکنڈ میں کیا ہوا، اگلے گھنٹے میں کیا ہوا، یہ باتیں کی جاتی ہیں، جن سے
آپ حادثات کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، آسانیاں پیدا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور اس نقصان میں کمی کر دے۔ بہت دکھ کی بات ہے جو پیارے اپنوں کے پاس عید منانے جا رہے تھے، ایسے جوان بچوں اور بچیوں کی تصاویر دکھا رہے ہیں کہ دیکھ کے دل پھٹتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔